الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمامی احباب ایک دو مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر علماء کرام، نعت خوانان خوش الحان، حاضرین و سامعین، میں اور آپ پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ کی معیت میں اور ولی کامل نباز قوم نائب محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پر انوار کے سائے میں ہم عم رسول سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خیر التابعین حضور خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جانشین قطب مدینہ فضیلت الشیخ حضرت فضل الرحمن المدنی علیہ رحمہ کے حضور ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس مرکز میں نہ تو اپنے علمی جواہر پارا اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی خطابت کے جوہر دکھلانا مقصود ہے. مجھے علم ہے، وہ کہتے ہیں من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے چند ایک معروضات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. مجھ سے قبل
برادر محتشم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد اکرم رضوی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بلکہ وہ نعت پڑھ رہے تھے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ قبر میں بھی رضوی صاحب کی جو روح ہے نا وہ جھوم رہی ہو. اور یقیناً اگر اولاد باپ کے نقش قدم پر اور اس کی راہ پر چل پڑے تو مجھے حضرت بڑا خوبصورت ایک جملہ ذہن میں آیا. حضور فیض ملت علیہ رحمہ، ان کے پاس ایک دوست آیا ان کا، تو اس نے آ کر کہا کہ فیض احمد بچے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بچے تو کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی درس نظامی پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا سارے بچے مولوی بنا دیتے نہیں، سارے مولوی. آپ فرمانے لگے جو جواب دیا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں علم کہ میرے بچوں نے کیا بننا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی شیخ الحدیث ہی بنے گا، علامہ اور فہامہ ہی بنے گا. بس میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اگر کسی میرے بیٹے نے مسجد میں آزاد دے دی تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. تو ذرا مقدر کہ قبلہ رضوی صاحب علیہ رحمہ کے صاحبزادہ خوبصورت انداز میں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس انداز کو پروردگار عالم مزید برکتیں عطا فرمائے. پروردگار عالم نے بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا. پروردگار عالم نے اس دنیا رنگ و بو میں حضرت انسان کو پیدا کیا. قرآن کہتا ہے انسان کی دو حیثیتیں ہیں یا اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو قرآن نے کہا کہ وہ شقی ہے اور دوسرے کو کہا کہ وہ سعید ہے. ایک صاحب شقاوت اور دوسرا صاحب سعادت. اور جسے قرآن نے کہا کہ یہ شقی ہے، دوسرے مقام پر قرآن نے اس کے متعلق کہا ان الانسان لفی خسر، انسان یہ خسارے میں ہے، انسان یہ گھاٹے میں ہے، انسان یہ نقصان میں ہے. کیوں؟ سبب یہ ہے کہ یہ صاحب شقاوت ہے. اور جسے سعید کہا دوسرے مقام پر قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، یہ جو صاحب سعادت ہے یہ ناکام و نامراد نہیں ہے. یہ جو صاحب سعادت ہے یہ کامیاب و کامران ہے. کہا سبب کیا ہے؟ وہ شقی بنا، یہ سعید بنا. ایک کا مقدر شقاوت اور دوسرے کا مقدر سعادت. سبب کیا ہے؟ کہا بس سبب ایک ہی ہے، جو محمد عربی کے قدموں میں جھک گیا وہ صاحب سعادت بن گیا، اور جو آپ کے قدموں سے جس نے منہ موڑ لیا وہ صاحب شقاوت بن گیا. جو سید عالم کا ہو گیا، عظمتیں، رفعتیں، مقام حمیدہ وہ سارے اس کا مقدر بن گئے. اور جس نے منہ موڑ لیا، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھر گیا، کہا شقاوت اس کا مقدر اور اس کا نصیبہ بن گیا. آئیے جو بندہ، جو فرد سید عالم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، وہ کار مذلت میں تھا اوج ثریا پر جا بیٹھا. ہر قسم کی عظمت، رفعت اور مقام اس کا مقدر بنا. بلکہ یہاں تک نہیں، جو جتنا قرب میں آ گیا اس
قریبی کے قرب میں بیٹھنے والا بھی پروردگار عالم کا محبوب بن گیا۔ آئیے ہم اگر آغاز پر غور کریں، صرف سید عالم کا نام لیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس جملے کو کہنے سے پہلے لا الہ الا اللہ لاکھ مرتبہ پڑھے، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہا، وہ سعادت کے پہلے زینے پر اور پہلی سیڑھی پر اس نے قدم نہیں رکھا، وہ شقاوت میں تھا۔ اور جب اس نے سید عالم کے نام کی مالا جپ لی، اب وہ شقی نہیں رہا، اب وہ سعید بن گیا۔ اور یہ پہلا مقام جسے ہم کہتے ہیں مومن۔ اب ایمان کے مختلف درجات ہیں، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنی نسبت سرکار کے ساتھ پختہ کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کے مراتب اور اس کے مقامات اس میں عروج آتا چلا جائے گا۔ مومن بنا، اعمال صالحہ کیے، مقام صالحیت پر پہنچ گیا۔ مزید آگے بنا تو پروردگار عالم نے مقام شہادت عطا کر دیا۔ ایک اور قدم آگے بڑھا تو پروردگار عالم نے تقوی و پرہیزگاری، حضرت بندہ مومن ایک اور قدم آگے بڑھا تو شہادت سے مقام تقوی، متقی و پرہیزگار بن گیا۔ اس سے آگے بڑھا تو کہیں پر مقام اوتاد، کہیں پر ابدال، کہیں پر قطب، کہیں قطب الاقطاب، کہیں غوث، کہیں غوثیت عظمیٰ کے مقام کا حامل بنا۔ بڑھتے بڑھتے مقام تابعیت پر پہنچا۔ مقام تابعیت کے بعد مقام صحابیت پر پہنچا۔ اور پھر صحابہ بھی یکساں نہیں، ان میں سے بھی بعض سے اعلیٰ ہیں، بعض سے افضل ہیں، مفضول کوئی نہیں، ادنا کوئی نہیں، سارے ہی اعلیٰ ہیں، مفضول کوئی نہیں، سارے ہی افضل ہیں، لیکن بعض سے افضل ہیں۔ پھر یہ مقام کہاں تک پہنچا؟ کہا یہ مقام صدیقیت تک پہنچا۔ یہاں پر جا کر امت کے درجات ختم۔ یہ آخری درجہ، یہ آخری درجہ امت کا، اگر اوپر سے نیچے آ جائیں تو پہلا درجہ صدیقیت کا، پھر دیگر اصحاب، پھر مقام تابعیت۔ مقام صحابہ کیا ہے؟ صرف آپ کی توجہ دلانے کے بعد میں دوسری طرف آ رہا ہوں۔ مقام نبوت کے بعد صحابی ہو، تابعی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جو بھی ہے، اس سارے کے سارے مقام ولایت کے حامل ہیں۔ یہ سارے ولی ہیں۔ کسی کی ولایت مقام قطبیت پر، کسی کی ولایت مقام غوثیت پر، کسی کی ولایت مقام تابعیت پر، اور کسی کی ولایت مقام صحابیت پر۔ یہ سارے ولی ہیں۔ اور ان ولیوں کے بارے میں قرآن کہتا کیا ہے؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ میں صرف اس جملے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رب کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہاں پر عقیدے کے حوالہ سے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم خالق و مالک خود ارشاد فرما رہا ہے، یہ روایت نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت ہو تو ممکن ہے کوئی کہتے یہ ضعیف ہے، ممکن ہے کوئی کہتے من گھڑت ہے، ممکن ہے کوئی کہتے اس کے فلاں راوی پر قدغن ہے۔ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔
پروردگار عالم فرما کیا رہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے اور تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک وصف جو اللہ کا ہے، ایک وصف جو اللہ کا ہے، اللہ اس وصف سے جس اپنے بندے کو چاہے اسے متصف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی اوصاف سے بندہ متصف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار عالم اپنے اوصاف کا مظہر کسی کو نہیں بناتا۔ ہاں، دو وصف ایسے ہیں، ایک وصف الوہیت، وہ مالک کسی کو نہیں دیتا، دوسرا واجب الوجود، یہ وصف فقط اسی کا ہے، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ کوئی واجب الوجود۔ بقیہ پروردگار عالم کی جتنی صفات ہیں وہ جسے چاہے اس وصف کا مظہر بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے وصف کو کسی بندے میں ماننا، اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، بلکہ ہر بندہ پروردگار عالم کے کسی نہ کسی وصف کا مظہر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کہا تمہارا میں بھی ولی ہوں اور میرا رسول بھی ولی ہے۔ صرف یہاں تک بات نہیں کہی، اس ولایت کو آگے بھی بیان کیا، کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہا تمہارا میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اور جو رسول کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ بھی ولی ہے۔ جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہوا وہ بھی ولی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ایک دوسرے مقام پر کہا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہا وہ شخص جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جو اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جو بندہ مومن کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، مالک جو بنا لیتا ہے کیا ہے، کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، کہا جس نے اللہ، اس کے رسول اور بندہ مومن کو ولی بنایا، رب رب ہو کر کہہ رہا ہے، کہا یہ میرا گروہ ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ حضرات محترم، آئیے ان اولیاء میں اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سند عطا کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، فرمایا وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جس نے مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ بلکہ ان کی عظمتوں کو یہ اصحاب رسول کے بارے میں، اپنے اصحاب کے بارے میں کہا، ان کی عظمتوں کو قرآن نے ایک مقام پر بیان کیا، کہا یہ لوگ کس مقام کے حامل ہوں گے، کہا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اولئک عنہا مبعدون، کہا وہ جن کے ساتھ رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ کتنی دور، کہا لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ لیکن افسوس، از حد افسوس، ہمارے اس پر فتن ماحول میں کچھ ایسے جانور بھی جنم لے گئے جو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ ابو داؤد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رب کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرے مقام پر کہا کلم وعد اللہ الحسنى،
اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ، رب کہہ رہا ہے ہم انہیں دور رکھیں گے. کتنی دور؟ کہا لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے. رہیں گے کہاں پر؟ کہا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. یہ نہیں فرمایا جہاں پر میں چاہوں گا وہاں پر رہیں گے. کہا نا، وہاں پر نہیں، بلکہ جہاں پر یہ چاہیں گے وہاں پر رکھوں گا. جس مقام پر یہ چاہیں گے نا وہاں پر رکھوں گا. اور وہ جو نبی کے گرد حالہ بنا کر بیٹھنے والے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کس مقام پر رہیں؟ وہ تو چاہتے یہ ہیں بس دوحا کا چہرہ ہمارے سامنے ہو، ہم اسے تکتے رہیں، ہمارے یہ زندگی بھی اسی میں بسر ہو، وہ زندگی بھی اسی میں بسر ہو. حضرات محترم، آئیے، یہ تو امت مصطفیٰ کے پہلے اولیاء، اور اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین، جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جس نے مجھے دیکھا، دوسری جگہ دوسرا مقام فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، پروردگار عالم نے اسے بھی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. آج ہمارا یہ پروگرام دو شخصیتوں کے ساتھ موسوم ہے. ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں اور دوسرا تابعی رسول ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نگاہ نبوت اور بارگاہ نبوت سے یہ حصہ لینے والے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، ان کے مقام کا حال کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اور اگر ہم حدیث کو ساتھ ملا لیں، دو بندے ایسے ہیں جن کی خوشبو کو دو نبیوں نے محسوس کیا ہے. ایک حضرت یعقوب ہیں کہ جو اپنے گھر میں کنعان میں بیٹھے کہہ یہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک سید عالم کی ذات ہے جو مدینہ طیبہ میں بیٹھے فرما رہے ہیں مجھے یمن سے حبیب الرحمن کی خوشبو آ رہی ہے. ایک کو یوسف کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ویسے قرنی کہا جاتا ہے. اور یہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اس بات کو لے کر آگے جانا چاہوں گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے جرمٹ میں ارشاد فرما رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا عمر و علی، تم میرے اویس سے ملاقات کرو گے، اور جب اویس سے ملو گے تو میرا یہ جبہ بطور تحفہ پیش کرنا، اور تحفہ پیش کرنے کے بعد سلام کہنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ سید عالم کا پیغام یہ ہے، سید عالم کا فرمان یہ ہے کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر. امت کے لیے بخشش کی دعا. کتنا عظیم شخص ہے، کتنا عظیم المرتبت وہ بندہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بھیج رہے ہیں جانا ملاقات کرنا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر. حضرات محترم، بندہ بھی وہ ہے جس نے سید عالم کی حیات طیبہ کا دور پایا لیکن سید عالم کی زیارت نہیں کر سکا، ظاہری حیات سے محروم رہا، مقام صحابیت سے محروم رہے. حالانکہ مقام صحابیت کتنا بلند، کتنا عرفہ مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے. اگر غیر صحابی
اسے قیامت تک عمر مل جائے اور اس کی زندگی کا ہر دن حالت روزہ میں اور مصروف جہاد رہ کر گزرے اور اس کی ہر رات کبھی قیام، کبھی رکوع اور کبھی سجدے میں بسر ہو، قیامت تک کی عمر اور زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی یاد میں مصروف رہے، کہا تب بھی وہ بندہ اس بندے کے جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں سید عالم کی معیت کو پا لیا، سید عالم کی مجلس اور محفل کو پا لیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ و خیرات، کوئی عمل نہیں کیا، ایک لمحہ پایا اور اسی حالت پر فوت ہو گیا، کہ اس بندے کے سواری کے سموں کے ساتھ لگ کر جو اڑنے والی دھول ہے یہ غیر اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عظمتوں کا عالم ہے، اس عظمت کو نہیں پا سکے، سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ کہ ایک بوڑھی ماں تھی، نبینا ماں تھی، کمزور ماں تھی، جس کا سہارا فقط ویسے کرنی تھا، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ ان کی خدمت، بس وہ خدمت ماں نے آنے نہیں دیا، اور وہ جانتے ہیں کہ ماں راضی ہو جائے، ماں راضی ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہے پروردگار عالم جنت میں نبی کی رفاقت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر ماں ناراض ہو جائے تو پھر ممکن ہے ایمان کو ہی سلب کر لیا جائے۔ حضرات محترم، اس مقام پر میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلانا چاہتا ہوں۔ کتب تصوف میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی، اور اس میں جو لفظ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں ام کے، ام ماں کو کہتے ہیں۔ حضور سید حجویر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور دیگر اصحاب تصوف نے اس کا تذکرہ کیا، اور ان میں بالخصوص خواجہ عبد الخالق اویسی علیہ رحمہ، جنہوں نے براہ راست سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں جانتے ہو اس ام سے مراد کیا ہے؟ جانتے ہو اس ام سے مراد کیا ہے؟ کہا اس ام سے مراد وہ ماں نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس ام سے مراد ام الانوار ہے۔ اس ام سے مراد ام الانوار۔ وہ ام الانوار کیا ہیں؟ وہ ام الانوار کیا ہیں؟ کہا وہ یہ ہے کہ آپ، بلکہ اس سے قبل اس ام الانوار کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو سمجھیے گا۔ وہ دو صحابی علی المرتضیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب دونوں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تحفہ پیش کیا، تحفہ لے لیا، کہا کہ اے اویس، سید عالم فرماتے کا فرمان یہ ہے کہ اویس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اویس قرنی نے اپنا سر جھکا دیا، دعا میں مشغول ہوئے، لمبی دعا کی، سر اٹھایا، کہا کہ پروردگار عالم سے میں نے قبیلہ ربی اور مدر اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کی بخشش کا وعدہ لے لیا۔ جب یہ تین اصحاب بیٹھے تھے، ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ویسے کرنی عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے یار کے یار ہو، ان کے سفر کو بھی تم نے دیکھا ہے، حضر کو بھی تم نے دیکھا ہے، ان کی خلوتوں کو بھی تم نے دیکھا ہے، ان کی جلوتوں کو بھی تم نے دیکھا ہے، ان کی مکی زندگی کو بھی تم نے دیکھا ہے، ان کی مدنی زندگی کو بھی دیکھا ہے، ذرا ان کے حال احوال تو بتلاؤ، ان کے سیرت کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر روشنی تو ڈالو، سرکار کے سیرت و کردار کو میرے سامنے بیان تو کرو۔ دونوں صحابی رسول سرکار کے خصائص، سرکار کے خصائل، سرکار کے شمائل یہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کی زلفیں ایسی ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک ایسے ہیں، آپ کا سینہ مبارک ایسے ہے، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، آپ کے سونے کا انداز یہ تھا، آپ کے اٹھنے کا انداز یہ تھا، نماز پڑھنے کا انداز یہ تھا۔ مدنی زندگی کو بھی بیان کیا، مکی زندگی کو بھی بیان کیا، جنگ کے انداز کو بھی بیان کیا، امن کے انداز کو بھی بیان کیا۔ ایک لمبی نشست ہوئی، اس میں سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ خاموش ہوئے، کہا کہ اور سناؤ، میرے یار کی باتیں اور سناؤ۔ پھر شروع ہوئے، خاموش ہوئے، پھر کہا، پھر باتیں ہوتی رہی، یہاں تک جب خاموش ہو گئے کہنے لگے کہ اویس ہم نے مکی زندگی کو بھی بیان کر دیا، مدنی زندگی کو بھی بیان کیا، ہم نے سرکار کے خصائص، شمائل، اوصاف کو بیان کیا۔ جانتے ہو اویس قرنی نے کہا کیا؟ کتب تصوف میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ سیدنا اویس قرنی فرمانے لگے، اے اصحاب رسول، اے امیر المومنین عمر اور اے علی المرتضیٰ، آپ نے جو کچھ بیان کیا لگتا ہے ایسے ہے تم نے محمد کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ دور رہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہ ام الانوار کی طرف آ رہا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، فرمایا کہ جب ابو جہل نے دیکھا نا، حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے، اس نے کہا کہ آپ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس نے کچھ غلط لفظ کہے، آپ ایسے ہیں۔ آپ نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ابو بکر آ گئے، حسن و جمال کو بیان کیا، پیارے آپ سے زیادہ تو ہنسی کوئی اور نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ نے کہا حضور اس نے یہ کہا، آپ نے کہا سچ کہا۔ ابو بکر آئے، حسن و جمال کو بیان کیا، آپ نے کہا سچ کہا۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ میری ذات آئینے کی مانند ہے، جو دیکھتا ہے اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے۔ اب آئیے اس طرف، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیثیتیں تین ہیں۔ ایک ہے بشری حیثیت، ایک ہے نوری حیثیت، اور ایک ہے حقیقت محمدیت۔ جو کچھ اصحاب رسول نے دیکھا وہ بشری حیثیت کو دیکھا، اور جس حیثیت کی بات اویس قرنی کر رہے تھے وہ نہ بشری حیثیت تھی نہ نورانی حیثیت تھی، وہ حقیقت محمدیت کی بات کر رہے تھے۔ اب آئیے ام الانوار ہے کیا؟ سید عالم کی ذات، سید عالم کی حقیقت۔ کہا وہ جس نے حقیقت کو پا لیا، جس نے حقیقت کو دیکھ لیا، اب وہ بشری حیثیت کی طرف آتا ہی نہیں، وہ درمیان میں رکاوٹ اور حجاب بن گئی۔ اسی کو ایک اور زاویے سے دیکھیے گا، ایک اور صوفی یہ کہتا ہے، کہتا ام الانوار، ام الانوار، اس سے مراد ذات باری تعالی ہے، ذات باری تعالی۔ کہا وہ ویسے قرنی پہلے نے کہا کہ یہ انوار محمدیہ میں گم تھے، دوسرے نے کہا
یہ انوار الوہیت میں گم تھے. گویا یوں کہہ لیں ایک یہ کہہ رہا ہے آپ فنا فی الرسول ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے اس سے بھی اگلے درجے پر پہنچو، یہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز. اور اگر اسے شیخ محقق کی نظر میں دیکھیے گا، میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، انہوں نے ان دونوں جملوں کو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کو ایک اور جملے میں کہہ کر ہمیں فنا اور بقا یہ دو چیزیں سمجھا دی. فرماتے ہیں کہ جب بندہ عمل کرتے ہوئے پروردگار عالم کے کرم کے ساتھ زینوں پر چلتا چلا جاتا ہے، سید عالم کی اتباع میں وہ جب ایک کے بعد دوسرے زینے پر قدم رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ پروردگار عالم کے حریم قدس میں پہنچتا ہے. جب حریم ناز میں پہنچتا ہے، حریم قدس کا مہمان بنتا ہے، پھر وہ اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے، اور جب کھوتا ہے اسے فنا فی اللہ کہتے ہیں. زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. زندہ جزاک اللہ فاحسن الجزا. حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، جب بندہ پروردگار عالم کے حریم قدس کا مہمان بنتا ہے تو اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے، یہ فنا کا مقام ہے. اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے، قدم باہر رکھتا ہے، وجود پھر پاتا ہے، تو یہ بقا کا مقام ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام الانوار کہا گیا، ایک روایت کے مطابق آپ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہیں. حضرات محترم، آئیے یہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے مقام ولایت عطا کیا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت، ایک روایت میں میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 7 لاکھ لوگ وہ ہیں جو اپنے ساتھ، جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 بندہ جنت میں لے کر جائے. ایک ایک بندہ 70,000. اور ان کا انداز کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا متماسکینا، وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے. آخذم بعضهم ببعض، بعض نے بعض کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا. یہ جو بیعت کا انداز ہے نا، اب رش کیجئے اپنے مقدر پر. جس نے نباز قوم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ رش کرے، جس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاتھ پر بیعت کیا وہ رش کرے، جس نے جو سیدنا غوث اعظم کا غلام بنا وہ رش کرے، جو داتا علی حجویری کا غلام بنا وہ رش کرے کہ یہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے
ایک دوسرے کو تھامے ہوئے، کل حشر برپا ہوگا، کل حشر برپا ہوگا، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیے ہوئے یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں۔ بلکہ یہاں پر ایک جملہ اور کہنے دیجئے، یہ جتنے رشتہ داریاں، یہ جتنے تعلق، آج ہم یہ 3 ولیوں کی بارگاہ میں ارمغان نیاز پیش کر رہے ہیں، 3 ولیوں کی بارگاہ میں ارمغان نیاز، اور تینوں کے ساتھ اپنے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس امید پر کل حشر برپا ہو، کسی کا ہاتھ ہو ویسے قرنی کے ہاتھ میں ہو، کسی کا ہاتھ امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہو، اور کسی کا ہاتھ حضور فضل الرحمن المدنی کے ہاتھ میں ہو۔ قرآن نے کہا بھی ہے نا، یہ دنیا کی جتنی رشتہ داریاں ہیں، جتنے تعلق ہیں، جتنی نسبتیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کام آئے گی رشتہ داری تو فقط ان اولیاء اعظام کے ساتھ رشتہ داری کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اب ہم یہاں پر یہ بھی سوچیں گے، ہم نے کون سا ویسے قرنی کو دیکھا ہے، ہم نے کون سا قطب مدینہ کو دیکھا ہے، ہم نے کون سا اللہ حضرت عظیم البرکت کو دیکھا ہے، ہم نے کون سا محدث اعظم پاکستان کو دیکھا ہے، ہم نے کون سا امیر حمزہ کو دیکھا ہے۔ یہ دل میں بات آئے گی۔ آئیے دوسری حدیث سماعت کیجئے اور میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سید عالم فرماتے ہیں، کہا کل حشر برپا ہوگا، کل حشر برپا ہوگا، پروردگار عالم خالق و مالک 2 بندوں کو جمع کرے گا، ایک مشرق کا رہنے والا، دوسرا مغرب کا رہنے والا۔ ایک سے رب فرمائے گا، یہ ہے وہ تیرا محبوب جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کا دم بھرا کرتا تھا۔ یہ ہے، یوں کہہ لیں، اگر کوئی نباز قوم کا غلام ہوگا تو رب دونوں کو جمع فرما کر کہے گا، یہ ہے تیرا پیر۔ اگر کوئی اعلی حضرت کا مرید ہوگا، ان کے نام لیوا ہوگا، انہیں جمع کر کے کہے گا، یہ ہے تمہارا امام احمد رضا، یہ ہے سید حجوید، یہ ہے عطائے رسول، یہ ہے مجدد الفسانی، یہ ہے اویس قرنی۔ دیکھا تم نے نہیں تھا، لیکن آج یہ ہے، اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو کر وہ بھی جنت کا راہی بنتا ہوا چلا جائے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آستانے کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات سے ایک عالم جو بہرور ہو رہا ہے، پروردگار عالم مزید اس سے احباب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔